الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب ولبن سولت لكم أنفسكم أمرا وصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. آج کا درس سورہ یوسف کی آیت نمبر 14 سے شروع ہو رہا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہ اگر یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا ہمارے ہوتے ہوئے، ہم ایک جماعت ہیں، ایک جتھا ہیں، تو ہم تو بالکل ہی گئے گزرے ہو جائیں گے. پچھلے ہفتے اس سے پہلے والی آیت آئی تھی کہ بھائیوں نے مطالبہ کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کے جو 10 بھائی تھے انہوں نے مطالبہ کیا حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیے. تو اس کے جواب میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا انی لیحزننی ان تذهبوا به، مجھے یہ غم ہے، مجھے یہ غم پریشان کر رہا ہے کہ تم اس کو لے کر جاؤ. یعنی پہلی بات یہ کہی کہ یوسف کو تھوڑی دیر کے لیے بھی جدا کرنا میں نہیں چاہتا، یہ چیز مجھے غم میں ڈالتی ہے. تھوڑی دیر کے لیے بھی یوسف کا مجھ سے جدا ہونا، دور چلے جانا، یہ مجھے غم میں ڈالتا ہے. دوسری بات کہی اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں بھیڑیا اس کو نہ کھا لے اور تم اس سے غافل ہو. اب دیکھیں انبیاء علیہ السلام کیسے عالی ظرف، کیسے عالی اخلاق ہوتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کو یقین ہو چکا ہے کہ یہ 10 بھائی کچھ نہ کچھ سازش کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ پلان بنا رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کے لیے. لیکن پھر بھی احتیاط دیکھیں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے ڈائریکٹ جو ہے ان کے دل کی نیت پر حملہ نہیں کیا، ڈائریکٹ دل کی نیت پر حملہ نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ تم جان بوجھ کر میرے بیٹے کو بھیڑیے کے حوالے کر دو گے یا جان بوجھ کر تم نقصان پہنچاؤ گے. نہیں، مجھے ڈر ہے کہ بھیڑیا اس کو کھا لے گا وانتم عنہ غافلون، اور تم اس وقت غفلت میں ہوں گے. جان بوجھ کر نہیں، تم غفلت میں ہوں گے اور اس وقت آ کر بھیڑیا کھا لے گا. تو اس وقت بھائیوں نے کہا لئن أكله الذئب، اگر بھیڑیا یوسف کو کھا لے ہمارے ہوتے ہوئے ہم 10 ہیں. دیکھیں کتنا ان کے اندر عجب ہے، خود پسندی ہے. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، بار بار اوپر بھی کہا کہ ہم ایک جماعت ہیں، ہم ایک جتھا ہے. اپنے آپ کو وہ پسند کر رہے ہیں، اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہے ہیں. یہ بڑی خطرناک بیماری ہے، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا. کسی نعمت کی عجب کہتے ہیں، کسی نعمت کی وجہ سے اپنے آپ کو اچھا سمجھنا اور اس نعمت کو اپنا کمال سمجھنا. کسی نعمت کی وجہ سے اپنے آپ کو اچھا سمجھنا اور اس نعمت کو اپنا کمال سمجھنا، یہ ہے عجب، اور یہ بڑی خطرناک بیماری ہے. صحابہ کرام کے اندر لمحہ بھر کے لیے یہ چیز پیدا ہوئی، تھوڑی دیر کے لیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی مدد ہٹ گئی. 10ویں پارے میں اس کا واقعہ ہے. غزوہ حنین کے موقع پر حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تھوڑی لمحہ بھر کے لیے صحابہ کرام کی زبان پھسل گئی، وہ بھی انہوں نے جان بوجھ کر نہیں، زبان پھسل گئی کہ ہم 12,000 ہیں. جب 313 تھے جب نہیں ہارے، تو 12,000 ہیں تو آج کیسے ہار سکتے ہیں. بس یہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگے.
عجب پیدا ہو گیا. اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین. تو بس وہ عجب کا جملہ نکلنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہٹ گئی اور شروع میں پیر اکھڑ گئے. بعد میں پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی جگہ ڈٹے رہے اور صحابہ کرام کو آواز دی. پھر صحابہ کرام جمع ہوئے اور جم کر حملہ کیا تو پھر مسلمانوں کو فتح ملی. لیکن دیکھیں یہ عجب کتنی خطرناک چیز ہے. اپنے آپ کو اچھا سمجھنا, کسی نعمت کو اپنا کمال سمجھنا, یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کو ہٹا دیتا ہے. حدیث میں فرمایا گیا ثلاث منجیات ثلاث مہلکات, 3 نجات دینے والی چیزیں ہیں اور 3 ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں. تو 3 ہلاک کرنے والی چیزوں میں ایک چیز اعجاب المرء بنفسہ, آدمی کا اپنے آپ کو اچھا سمجھنا, خود پسندی, عجب. تو یہ ہلاک کرنے والی چیز ہے, یہ ہلاک کرنے والی چیز ہے. تو ان بھائیوں کے اندر بھی نحن عصبۃ, ہم جماعت ہیں, ہم ایک جتھا ہیں. یہ کیا یہ سمجھ رہے ہیں گویا ہم خود بخود پیدا ہو گئے, جیسے ہم جماعت خود بخود بن گئے. حالانکہ انہیں پیدا اللہ نے کیا. ایک ماں سے 10 بیٹے کس نے پیدا کیے؟ اللہ نے پیدا کیے. اللہ نے انہیں جوان کیا, اللہ نے انہیں طاقت دی, اللہ نے انہیں یہاں تک پہنچایا. لیکن وہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک جماعت ہیں, ہم ایک جتھا ہیں. کہ گویا وہ اس نعمت کو اپنا کمال سمجھ رہے ہیں, اس نعمت کو گویا وہ اپنا کمال سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایک جتھا ہے, ہم ایک مضبوط جماعت ہیں, ہم تو والد کے اتنے کام کرتے ہیں. تو اس چیز نے ان کو نقصان پہنچایا. تو یہ عجب بڑی خطرناک چیز ہے. عجب انسان کے اندر پیدا ہو جائے, خود کو اچھا سمجھنے لگے اور جو نعمت ہے اس کو اللہ کی بجائے اپنا کمال سمجھے, تو انسان ذلیل ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت اس کو ذلیل کر دیتے ہیں, وہ برباد ہو جاتا ہے. تو فرمایا قالوا لئن اکلہ الذئب, بھیڑیے نے اگر یوسف کو کھا لیا, ہم تو ایک جماعت ہیں, انا اذا لخاسرون, تب تو ہم بالکل ہی گئے گزرے ہو جائیں گے. فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب, جب وہ یوسف کو لے کر گئے, ذهبوا به, ذهب به معنی لے جانا, ذهب کا معنی تو ہے جانا, لیکن با کا صلہ آ جائے تو اس کا معنی بن جاتا ہے لے کر جانا. تو جب ان 10 بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا اور ساتھ لے کر گئے, واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب, اور انہوں نے اتفاق کر لیا کہ ان کو کنویں کی گہرائی میں ڈال دیں. اب دیکھیں انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا عجیب معاملہ ہوتا ہے. نبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے ساتھ اور خاص بندے جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کا معاملہ, مفسرین کہتے ہیں, علماء کہتے ہیں کہ صرف کا ایک معاملہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی نبیوں کو کسی چیز سے لگاؤ ہو جاتا ہے, کسی چیز کی طرف جھکاؤ ہو جاتا ہے, کسی چیز سے محبت ہو جاتی ہے, تو اللہ رب العزت اس چیز کو ہٹا دیتے ہیں تاکہ ان کی توجہ پوری اللہ کی طرف ہو جائے. اس کو کہتے ہیں صرف. اللہ تعالیٰ پھیر دیتے ہیں چیزوں کو, ان سے پھیر دیتے ہیں. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل لگ گیا مصر سے, فرعون کے محل میں پرورش ہوئی, پھر جوان ہوئے, تو مصر سے ایک لگاؤ, ایک محبت پیدا ہو گئی. تو اب مصر سے اللہ تعالیٰ کو ہٹانا تھا, تو اللہ نے ذریعہ کیا بنا دیا کہ ایک قبطی کا ان کے ہاتھ سے غلطی سے قتل ہو گیا. غلطی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ مارا, ارادہ تو تھا اس کو تنبیہ کرنا, لیکن وہ اسی مکے میں ختم ہو گیا. تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی وقت دوسرے دن جیسے وہ مصر چھوڑنا پڑا اور پھر چلے گئے انجانی منزل. اب مصر میں پلے بڑے, سارے رشتہ دار وہیں ہیں, سارے خاندان والے وہیں ہیں, اس مصر کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اور منزل بھی نہیں معلوم کہاں جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہٹا دیا, مصر سے ہٹا دیا. مصر سے ان کا دل لگ رہا تھا, اللہ نے ہٹا دیا. تو نبیوں کے ساتھ اور اللہ کے خاص بندوں کے ساتھ یہ عجیب چیز ہوتی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ لگ رہا تھا, حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ محبت اور جھکاؤ اور توجہ تھی. تو اللہ تعالیٰ نے بھائیوں کے ذریعے سے بھائیوں کو ذریعہ بنا دیا, بھائیوں نے حسد کیا, کنویں میں ڈال دیا اور مصر میں پہنچا دیا. گویا یعقوب علیہ السلام سے اللہ نے دور کر دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے بہت محبت تھی, مکے سے بہت محبت تھی, تو مکے سے ہٹا دیے گئے, مدینہ پہنچا دیے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود مکے سے روانہ ہوتے وقت مکہ مکرمہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے مکہ تو مجھے بہت محبوب ہے, اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا.
ایسے ہی بیویوں میں سب سے زیادہ محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے تھی. بیویوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھی ہے صرف کی 1 مہینے تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے پھیر دیا. ان پر تہمت لگی, ان پر الزام لگایا گیا. 1 مہینے تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دور رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی برات نازل فرمائی. خیر, تو نبیوں کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہوتا ہے کہ جس چیز سے کبھی کبھی ان کا دل لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس چیز کو ہٹا دیتے ہیں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل لگ رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے, توجہ ہو رہی ہے ان کی طرف, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھیر دیا, ان کو نگاہوں سے ہٹا دیا. تو بھائی لے کر گئے ان کو اور لے جا کر کنویں میں ڈال دیا. روایتوں میں ہے, تفسیری روایتوں میں, کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے رخصت کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو, تو رخصت کرتے ہوئے انہیں گلے لگایا, چوما اور نصیحت کی. پھر بیٹوں کو نصیحت کی کہ خیال رکھنا. اب بیٹے جو ہیں جب لے کر چلے تو جہاں تک حضرت یعقوب علیہ السلام دیکھ رہے تھے تو انہوں نے بہت اچھا سلوک کیا. جہاں تک باپ دیکھ رہے تھے تو وہاں تک انہوں نے بہت اچھا سلوک کیا. سب گود میں اٹھا رہے ہیں, پیار کر رہے ہیں, لے کر جا رہے ہیں, لاڑ کر رہے ہیں. لیکن جیسے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نگاہوں سے دور ہو گئے, اوجھل ہو گئے, تو اب نیچے پھینک دیا, برا سلوک شروع کر دیا. کسی نے تھپڑ مارے, کسی نے برا بھلا کہا, کسی نے کچھ کیا, کسی نے کچھ کیا. حضرت یوسف علیہ السلام کبھی اس بھائی کے پاس جا رہے ہیں, کبھی اس بھائی کے پاس جا رہے ہیں, کبھی اس بھائی کے پاس جا رہے ہیں, اس سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے بچا لو, لیکن کوئی بھی بچانے کے لیے تیار نہیں. اندازہ لگائیں کیا انبیاء علیہ السلام کی قربانیاں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کن مراحل سے ان کو گزارتا ہے, کن مرحلوں سے وہ گزرتے ہیں. پھر لے جا کر ان کو کنویں میں جب ڈالنے کا وقت آیا تو بعض تفسیروں میں ہے کہ ان کو کنویں میں رسی باندھی گئی ان سے اور کنویں میں لٹکا دیا گیا. حضرت یوسف علیہ السلام نیچے جانے کے لیے تیار نہیں. منڈیر جو تھی, جو دیواریں بازو کنارے کی, اس کو پکڑ لیا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ مجھے نیچے نہ پھینکیں. تو ان کے ہاتھ پر مارنے لگے اور ہاتھ چھڑا کر نیچے ڈال دیا. پھر جب آدھے کنویں میں پہنچے تو رسی کاٹ دی گئی. حضرت یوسف علیہ السلام پانی میں گر گئے. اور روایتوں میں ہے کہ وہاں اندر ایک چٹان تھی, ایک سوکھی جگہ تھی جو اونچی تھی, اس پر حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھ گئے. اور ان لوگوں نے اتنا تک کر لیا کہ کنویں میں ڈالنے سے پہلے کرتا بھی اتار دیا, کیونکہ ان کو جو ہے کرتے پر خون لگا کر لے کر جانا تھا, کرتے پر خون لگا کر ابا کو بتانا تھا, تو اس لیے کرتا بھی اتار دیا. حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کم سے کم کرتا رہنے دو کہ میں سردی وغیرہ سے تو بچوں گا, لیکن وہ بھی نہیں چھوڑا. اندازہ لگائیں کیا حضرت یوسف علیہ السلام کی جو پہلی رات ہوگی وہ کیسی ہوگی. جو کبھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس سوتے ہوں گے, حضرت یعقوب علیہ السلام کتنا ان کو قریب سلاتے ہوں گے, کیسے آرام سے وہ گھر میں رہتے ہوں گے. لیکن اب جب کنویں میں گئے ہیں تو نہ کوئی انیس ہے, نہ کوئی جلیس ہے, نہ کوئی باتیں کرنے والا ہے, نہ کوئی ساتھ بیٹھنے والا ہے, نہ کوئی پیار بھرے جملے کہنے والا ہے, نہ کوئی محبت جتانے والا ہے, نہ کوئی ناز اٹھانے والا ہے, کچھ بھی نہیں. پہلی رات کیسی گزری ہوگی ان کی کنویں میں, اندھیرے میں, باپ کے بغیر, بچوں کے, بھائیوں کے بغیر, رشتہ داروں کے بغیر, جنگل میں. بالکل 13 سال کی عمر یا 17 سال کی عمر ہے. لیکن انبیاء علیہ السلام کو ان مرحلوں سے گزارا جاتا ہے. اللہ رب العزت, بعض مفسرین تو کہتے ہیں کہ اگر یوسف علیہ السلام اللہ کے خاص بندے نہ ہوتے, نبی نہ ہوتے, اور وحی ان پر نہ آتی, تو وہ غم اور ڈر کی وجہ سے اور خوف کی وجہ سے اور ان حالات کی وجہ سے ہو سکتا تھا کہ ان کا انتقال ہو جائے. کیسے مرحلے ہیں, سوچے تو صحیح. بھائی مار رہے ہیں, بھائی ان کو ستا رہے ہیں, بھائی ان کو تماچے مار رہے ہیں, بھائی ان کو اپنے ہاتھ سے کنویں میں. یہ کیسے مرحلے ہیں, انسان کے دل پر کیا گزرے گی. ایک بچے کے دل پر اگر سگے بھائی اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے تو کیا گزرے گی بچے کے دل پر. لیکن یہ سب ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ. کنویں میں ڈالا گیا, لیکن جب سب رشتے ناطے ٹوٹ گئے, سب تعلقات چھوٹ گئے, کوئی دل لگانے والا نہیں رہا, تو اللہ رب العزت کی طرف سے باتیں شروع ہو گئی. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. ہم نے وحی بھیجی ان کی طرف
یوسف علیہ السلام جیسے ہی کنویں میں گئے اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا. اب کوئی دل لگانے والا نہیں, اب کوئی بات کرنے والا نہیں, اب کوئی سننے والا نہیں, اب کوئی ناز اٹھانے والا نہیں. تو میں تو ہوں, میں رب تو ہوں, میں خالق تو ہوں, میں مالک تو ہوں, میں تمہیں پیغام بھیجتا ہوں, میں تم سے بات کرتا ہوں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ, ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی. اب یہ وحی کون سی تھی؟ جیسے نبیوں کے پاس جو وحی آتی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے, یا اللہ رب العزت ڈائریکٹ بات کرتے ہیں, وہ وحی تھی یا صرف دل میں بات ڈالی گئی؟ اس میں اختلاف ہے. اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ وہ والی وحی نہیں ہے جو نبوت ملنے کے بعد ہوتی ہے, یہ بس دل میں اللہ رب العزت نے ان کے دل میں بات ڈالی. اللہ رب العزت نے دل میں ان کے سکون ڈال دیا, یقین ڈال دیا, اطمینان ڈال دیا. اللہ نے ان کے دل میں یہ ایسا اس وقت سکون اور ایسا تصور ڈال دیا گویا وہ اللہ سے ہم کلام ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا, ہم نے ان کی طرف یوسف علیہ السلام کو پیغام بھیجا. وہی کہتے ہیں خفیہ پیغام کو, وہی کہتے ہیں چھپ کر پیغام بھیجنا. اللہ تعالیٰ نبیوں کے پاس چھپ کر پیغام بھیجتے ہیں. تو ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی. لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا, دیکھو کیا پیغام دیا ہے, سبحان اللہ, کہ ایک وقت آئے گا یوسف تم ان بھائیوں کو یہ سارے واقعات سے آگاہ کرو گے. بالکل آخر میں جو چیز ہونے والی تھی وہ وحی پہلے آ گئی. کیا اطمینان ملا ہوگا, سبحان اللہ, کیا تسلی ملی ہوگی, اور کیا اللہ کی محبت نے جوش مارا ہوگا کہ کوئی پرواہ نہیں, ٹھیک ہے باپ مجھ سے چھوٹ گیا, بھائی مجھ سے چھوٹ گئے, گھر مجھ سے چھوٹ گیا, وطن مجھ سے چھوٹ گیا, کوئی پرواہ نہیں, میرا رب تو میرے ساتھ ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ, ہم نے وحی بھیجی ان کی طرف. لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا, کہ ایک وقت آئے گا تم ان بھائیوں کو ضرور بتلاؤ گے اس چیز کے بارے میں. ان سے پوچھو گے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا, تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا, تم نے مجھے ختم کرنے کے لیے کیا کیا تدبیریں کی تھی, تم نے مجھے نیچا دکھانے کے لیے کیسے کام کیے تھے, لیکن آج کیا ہو رہا ہے. ایک وقت آئے گا لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا, تم ضرور بالضرور ان کو بتلاؤ گے اس معاملے کے بارے میں. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, اور انہیں احساس بھی نہیں ہوگا, وہ پہچان بھی نہیں رہے ہوں گے. ایک یہ وہم لا یشعرون جو آخر کا جملہ ہے, اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ ان بھائیوں کو احساس بھی نہیں ہوگا, یا تو اس وحی کا احساس نہیں ہے ان کو کہ وہ تو اپنے اعتبار سے اپنے دل میں انہوں نے خیال کر لیا کہ ہم نے یوسف کو کنویں میں ڈال کر گویا پوری دنیا سے تعلق ختم کر دیا, اب چند دنوں کے وہ مہمان ہیں, ختم ہو جائیں گے. انہوں نے تو اپنی طرف سے یہ سمجھ لیا, لیکن اللہ رب العزت نے وحی بھیج کر, اللہ نے وحی بھیجی اور اس وحی کا ان کو احساس بھی نہیں, ان کو پتہ بھی نہیں کہ یوسف کے ساتھ کیا ہو گیا. ہم تو چاہ رہے تھے وہ نیچے جائیں, لیکن اللہ نے ان کو اونچا کر لیا. ہم نے تو نیچے ڈالا تھا ان کو, لیکن وہ اونچا ہو گئے اور مقام بلند ہو گیا ان کا. ہم نے تو ان کو نیچا کرنا چاہا تھا کنویں میں ڈال کر, لیکن اللہ رب العزت نے اور ان کا مقام اور مرتبہ بڑھا دیا. ہم تو انہیں ڈرانا چاہ رہے تھے, اللہ نے انہیں سکون دے دیا, ایسا اطمینان دے دیا کہ وہ اطمینان انسان کو باپ کے پاس بھی نہیں ملتا, وہ اطمینان انسان کو ماں کے پاس بھی نہیں ملتا. ایسا سکون اللہ نے ان کو دے دیا کنویں میں, اس گہرائی میں اور اس اندھیرے میں اور اس تنہائی میں. اللہ نے ان کو ایسا اطمینان دے دیا, ایسا سکون دے دیا جو انسان کو ماں باپ کے پاس نہیں مل سکتا. اس وحی, اس پیغام کے ذریعے اندازہ لگائیں, یہ پیغام ملا ہوگا تو ان کو کتنا سکون ہوا ہوگا, جو سکون ان کو باپ کے پاس رہتے تو نہ ملتا, گھر میں رہتے تو نہ ملتا, بھائیوں کے پاس رہتے تو نہ ملتا. تو ایک تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے وحی بھیجی اور اس وحی کا ان کو پتہ بھی نہیں کہ اس وحی نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا, اس وحی نے ان کو کیسا مقام دلا دیا. دوسرا مطلب یہ ہے کہ انہیں احساس بھی نہیں ہوگا اس چیز کا جو وہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کو بتلائیں گے. جب بعد میں کھڑے ہو کر یہ بھائی سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے, سر جھکا کر کھڑے ہوئے ہوں گے, شرمشاری اور ندامت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں گے, اس وقت جب یوسف علیہ السلام سارے واقعات دہرائیں گے تو انہیں احساس بھی نہیں ہوگا کہ یہ کیسے ہو گیا. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ, اب یہ بھائیوں نے سب طے کر لیا, حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا, کرتا لیا, کرتے پر ایک دمبے کا خون لگا لیا. اب یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس واپس آئے. 4 کام انہوں نے ایسے کیے, 4 کام ایسے کیے جس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ بالکل سچے ہیں.
یہ بالکل سچے ہیں، لیکن 2 فالٹ ہو گئے ان سے. دیکھیے پہلا کام کیا کیا، وجاؤ اباہم عشاء یبکون، وہ آئے اپنے ابا کے پاس رات کے وقت روتے ہوئے آئے. عشاء کے وقت، مغرب سے عشاء کے درمیان کا جو وقت ہے 1-1.5 گھنٹہ، اس کو کہتے ہیں عشاء. یہ وقت، اس وقت میں وہ روتے ہوئے آئے. تو سب سے پہلا کام انہوں نے کیا کیا، روتے ہوئے آئے. رونے کے ذریعے گویا وہ یقین دلانا چاہ رہے ہیں کہ ہم سچے ہیں، ہم سچے ہیں. یوسف علیہ السلام کے جانے میں، ان کے غائب ہونے میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے. اب کتنا برا کام کیا ہے انہوں نے. رونا، آنسو انسان کی ایسی چیز ہے جو جہاں پر انسان کو کسی کو یقین دلانا ہو تو آنسو ہی کام آتے ہیں. کیا کام آتے ہیں؟ بعض مرتبہ کسی کو یقین نہ آ رہا ہو تو انسان رو کر یقین دلاتا ہے کہ میں سچا ہوں. لیکن یہ اتنا نیچے چلے گئے بیچارے کہ انہوں نے آنسوؤں کو بھی بدنام کر دیا، آنسوؤں کو بھی بدنام کر دیا. روتے ہوئے آئے، آنسوؤں کو گویا انہوں نے بدنام کر دیا. خیر، پہلا کام انہوں نے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے یہ کیا کہ روتے ہوئے آئے. دوسرا کام، قالوا یا ابانا، کہنے لگے کہ ہمارے ابا جان. یہ لفظ، یہ مخاطب کیا ابانا، اے ہمارے ابا. گویا حضرت یعقوب علیہ السلام کے اندر جو باپ والی محبت ہے اس کو جگانے کی کوشش کی. باپ والی شفقت پدری، باپ کی جو محبت ہوتی ہے بیٹوں میں، اس کو جگانے کے لیے یہ لفظ انہوں نے چنا کہ ہم سچے ہیں، ہم آپ کے بیٹے ہیں. جیسے یوسف آپ کا بیٹا تھا، ہم بھی آپ کے بیٹے ہیں، اور ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم نے کچھ غلط نہیں کیا. تو دوسرا کام یہ کیا کہ ابا، ہمارے ابا جان، اس کے یہ لفظ منتخب کیا. پھر تیسرا کام، ذهبنا نستبق، اے ابا جان انا ذهبنا نستبق، ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے لگے. وترکنا یوسف عند متاعنا، اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا. فاکلہ الذئب، پس بھیڑیا ان کو کھا گیا. اب عام طور پر ہم لوگ بھی کرتے ہیں یہ کہ جب باہر جاتے ہیں کہیں تفریح کے لیے، میدان میں کھیلنے کے لیے، ٹرف پر جاتے ہیں، تو عام طور پر یہ ہوتا ہے چھوٹے بچے کو ساتھ میں لے کر جائے، اس کو ایک طرف بٹھا دیتے ہیں. جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو کسی بھی ٹیم میں نہیں لیا جاتا، اس کو ایک طرف بٹھا دیا جاتا ہے. بڑے بڑے سب کھیلنے لگ جاتے ہیں. اب کھیل میں چھوٹے سے غفلت ہو جاتی ہے، چھوٹے کی طرف توجہ نہیں رہتی. یہ سب بڑے بڑے کھیل میں لگے ہوئے ہیں اور چھوٹا ایک طرف ہے، اس کی طرف توجہ نہیں رہتی. تو یہ حربہ بھی انہوں نے استعمال کیا. ابا کو مطمئن کرنے کے لیے یہ بھی کہا کہ دوڑنے کا مقابلہ کہ ہم 10 بھائی آپس میں دوڑ کا مقابلہ کرنے لگے. اب ظاہر سی بات ہے یوسف تو بہت چھوٹے ہیں، وہ ہمارے ساتھ کہاں دوڑ کا مقابلہ کر سکتے تھے، اس لیے ہم نے ان کو سامان کے پاس چھوڑ دیا. اب ہم 10 کے 10 آگے نکل گئے دوڑنے کے لیے، اور ادھر پیچھے سے بھیڑیا آ کر کھا گیا. اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے انہوں نے تیسرا طریقہ یہ استعمال کیا، انا ذهبنا نستبق، ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے لگے. وترکنا یوسف عند متاعنا، اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا. فاکلہ الذئب، بس بھیڑیا ان کو کھا گیا. وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، اور آپ ہم پر یقین نہیں کرنے والے اگرچہ ہم سچے ہیں. وہ 4 چیزیں تو 4 کام تو انہوں نے یقین دلانے کے لیے کیے، لیکن 2 کام ایسے کیے جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ غلط ہے. اس میں سے ایک کام یہ جملہ انہوں نے کہہ دیا، ابا جان ہم سچے ہیں لیکن آپ کو ہماری بات کا یقین نہیں آئے گا. یہ جملہ وہی بولتا ہے جو غلط ہے، یہ جملہ وہی بولتا ہے جو غلط ہے. جو صحیح ہو اس کو یہ جملہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. جو غلط ہوتا ہے وہی بولتا ہے کہ آپ کو میری بات کا یقین نہیں آنے والا ہے. انہوں نے پہلے ہی گویا اقرار کر لیا. تو کیا کہا، وما انت بمؤمن لنا، آپ ہماری بات نہیں مانو گے، آپ ہماری بات پر یقین نہیں کرو گے. ولو كنا صادقین، اگرچہ ہم سچے ہیں. اسی سے سمجھ میں آ گیا کہ وہ جھوٹے ہیں. خیر، ایک فالٹ ان سے یہ ہو گیا. وجاءوا على قميصه بدم كذب، لے کر آئے یوسف علیہ السلام کے کرتے پر جھوٹا خون لگا کر. اب چوتھا کام انہوں نے یہ کیا، 3 کام اوپر کیے سچا ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ کو. چوتھا کام یہ کیا کہ کرتے پر خون لگا کر لائے نشانی کے لیے کہ دیکھو بھیڑیے نے کھا لیا ہے. لیکن وہ جملہ بہت مشہور ہے، جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے. یا فارسی میں ایک جملہ ہے، دروغ گورا حافظہ نباشت، جو جھوٹا ہوتا ہے اس کا دماغ حافظہ کمزور ہوتا ہے. انہوں نے کرتے کو خون تو لگا دیا لیکن کرتے کو پھاڑنا بھول گئے. ثابت کرتے پر خون لگا کر لے کر آ گئے.
کرتا ثابت، اس کے اوپر خون لگائے اور لے کر آ گئے اور بتا رہے ہیں. اب ہر نبی جو ہے سمجھدار ہوتا ہے، کوئی نبی عقل کے اعتبار سے کمزور نہیں ہوتا. ہر نبی اپنے زمانے کا سب سے زیادہ عقل مند اور سب سے زیادہ ذہین اور فطین انسان ہوتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام تو دیکھتے ہی سمجھ گئے. بعض تفسیروں میں تو یہ جملہ بھی منقول ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف نسبت کر کے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ تک کہہ دیا کہ ایک بھیڑیا اتنا کیسا سمجھدار، اتنا کیسا رحم دل تھا، کرتے کو اس نے بچا لیا اور میرے بیٹے کو کھا لیا. اب بھیڑیا اگر حملہ کرے کسی انسان پر، بچے پر، تو پہلے کرتا پھاڑے گا، اس کے پنجے ہوتے ہیں نا، تو کرتا پھاڑے گا پھر بچے کو کھائے گا نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کرتا ایک طرف نکال کر رکھ دے پھر بچے کو کھائے. تو کیونکہ وہ جھوٹے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ آیا ہی نہیں، تو ان کے دماغ میں اللہ تعالیٰ نے یہ آنے ہی نہیں دیا کہ کرتا بھی پھاڑنا چاہیے. بس وہ صحیح کرتے پر خون لگا کر لے کر آ گئے. تو یہ چار چیزیں، چار کام تو انہوں نے کیے اپنے آپ کو سچ ثابت کرنے کے لیے، لیکن اسی میں 2 فالٹ اور 2 کمیاں ایسی کی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ جھوٹا واقعہ ہے. اور بھی بہت ساری وجوہات تھی. وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو خواب تھا وہ بھی ذہن میں تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کے، کہ میرے بیٹے نے جو خواب دیکھا ہے 11 ستارے اور سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں. پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو، یعقوب علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ میرے اس بیٹے کو نبوت ملنے والی ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بچپن میں انتقال ہو جائے، اس کا بچپن میں بھیڑیا اس کو کھا جائے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ ضرور انہوں نے کچھ کیا ہے، چھپا دیا ہے، کسی کو بیچ دیا ہے غلام بنا کر، کچھ نہ کچھ انہوں نے ہی کیا ہے. ان کا کارنامہ ہے، میرے بچے کا انتقال نہیں ہو سکتا، بھیڑیا اس کو نہیں کھا سکتا. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یقین تھا. تو خیر فرمایا وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، وہ لے کر آئے یوسف علیہ السلام کے کرتے پر جھوٹا خون لگا کر. لیکن اللہ تعالیٰ کی بھی عجیب قدرت ہے کہ بعض مرتبہ جو چیز انسان کی آزمائش کا ذریعہ بن جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اسی چیز کو بعض مرتبہ اس کی نجات کا ذریعہ بنا دیتے ہیں. جیسے یہ یہاں پر کرتا جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا. اس کرتے پر انہوں خون لگا کر لے کر آئے اور ابا کو بتایا، تو وہاں سے حضرت یعقوب علیہ السلام پر آزمائش شروع ہوئی کہ بیٹا مجھ سے دور ہو گیا. تو یہ کرتا جو ہے، یہ قمیص ذریعہ بنا حضرت یعقوب علیہ السلام پر غم کے شروع ہونے کا. بعد میں آگے چل کر جب حضرت یوسف علیہ السلام مل گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو اپنے پاس بلانا چاہا، تو اسی کرتے کو بھیجا کہ جاؤ کرتا لے کر جاؤ اور ابا کے چہرے پر لگاؤ، ان کی بینائی واپس آ جائے گی. تو جو کرتا پہلے آزمائش کا ذریعہ بنا تھا، اللہ نے اپنی قدرت سے کرتے کو ہی ان کی نجات کا بھی ذریعہ بنا دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی ایسے ہوا. پانی ان کے لیے، ان کی والدہ کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا. پانی ان کی والدہ کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کی طرف وحی بھیجی، یعنی ان کی والدہ کے دل میں بات ڈالی، اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعی، اس بچے کو دودھ پلاتے رہو، جب ڈر محسوس ہو فالقیہ فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی، جب ڈر محسوس ہو تو اس کو صندوق میں ڈال کر سمندر کے حوالے کر دینا. تو اب جب انہوں نے سمندر میں ڈالا تو گویا وہ پانی ذریعہ بن گیا والدہ کی تکلیف شروع ہونے کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جدائی، وہاں ماں بیٹے میں جدائی وہاں سے ہوئی، لیکن آگے چل کر فرعون سے نجات کا ذریعہ بھی اللہ نے پانی کو ہی بنایا. پھر فرعون سے نجات کا ذریعہ بھی اللہ نے پانی کو ہی بنایا. تو یہاں بھی ایسا ہی ہوا. تو فرمایا وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، لے کر آئے یوسف علیہ السلام کے قمیص پر جھوٹا خون لگا کر. قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا، میرے بیٹے کا انتقال وہ نہیں ہوا، میرے بیٹے کو بھیڑیے نے نہیں کھایا، یہ تمہارے نفس نے ایک معاملے کو سجا لیا ہے. تمہارے نفسوں کی گڑبڑ ہے، یہ تمہارے دلوں کی، تمہارے نفس کی گڑبڑ ہے. بل سولت لکم، سولت یعنی زینت، تمہارے نفسوں نے ایک معاملے کو سجا لیا ہے اور وہ سجا کر تم مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہو. یعنی تم نے اپنی طرف سے ایک معاملہ گھڑ لیا ہے، اپنی طرف سے ایک واقعہ تم نے گھڑ لیا ہے جو تمہارے نفسوں نے تمہیں سمجھایا ہے. ہاں یہ بڑی خطرناک چیز ہے تسویل نفس. نفس جو ہے انسان کو بعض مرتبہ برے کام اچھے کر کے دکھاتا ہے. نفس انسان کو برے کام اچھے کر کے سنوار کر پیش کرتا ہے. تو انسان خوشی سے نماز بھی پڑھ رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، پڑوسیوں کو تکلیف بھی دے رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، ماں باپ کو ستا بھی رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے اور باہر حرام کما رہا ہے. تو یہ تسویل نفس ہوتی ہے. شیطان
یہ نفس انسان کے سامنے برے اعمال کو سجا کر پیش کرتے، اچھا بنا کر پیش کرتے ہیں. وہی یہاں پر بھی ہوا کہ ان بھائیوں کو بھی کیا ہوا، ان کے نفسوں نے ایک برے معاملے کو اچھا بنا کر پیش کر دیا. برا معاملہ کیا تھا کہ بیٹے کو، حضرت یوسف علیہ السلام جیسے بیٹے کو باپ سے جدا کرنا کتنا برا معاملہ ہے، کتنی بری چیز ہے کہ ایک بیٹے، وہ بھی جو باپ بھی نبی ہے، وہ بیٹا بھی آگے چل کر نبی بننے والا ہے، ان دونوں میں بلا وجہ جدائی کرنا، بلا وجہ ان کو ایک دوسرے سے الگ کر دینا، کتنا خطرناک معاملہ ہے. ایک حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل کو اس وقت کیا ٹھیس پہنچی ہوگی، دل کتنا دکھا ہوگا. تو یہ کتنا برا معاملہ تھا. لیکن ان نفسوں نے ان کو کیا سمجھایا کہ جب یوسف ہٹ جائیں گے تو یعقوب علیہ السلام جو نبی ہے، نبی کی توجہ ہماری طرف ہو جائے گی، جس سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. دیکھیے کیا سمجھایا نفسوں نے ان کو، کتنا برا کام تھا لیکن اس کو اچھا بنا کر پیش کر دیا کہ باپ بیٹے کو، اور وہ بھی دونوں نبی ہیں، ان کو جدا کر رہے ہیں، وہ دونوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں اور اس میں کتنے سارے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں. لیکن نفس ان کو سمجھا رہا ہے کہ یہ جب یوسف یہاں سے چلے جائیں گے تو یخلو لکم وجہ ابیکم، باپ کی توجہ پوری تمہاری طرف ہو جائے گی اور اس کی وجہ سے تمہارے گناہ دھل جائیں گے، معاف ہو جائیں گے اور تمہاری زندگی اچھی ہو جائے گی. یہ کتنا برا معاملہ ہے، لیکن نفس ان کو سجا کر کے پیش کر رہے ہیں اور وہ اس کو اچھے سے کر رہے ہیں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ تمہارے نفسوں نے تمہارے سامنے ایک معاملے کو، ایک واقعے کو گھڑ کر پیش کر دیا ہے. فصبر جمیل، اب صبر بہتر ہے. صبر، خالی صبر اور اس کے ساتھ جمیل بھی. صبر جمیل کہتے ہیں جس میں مخلوق سے کوئی شکایت نہ ہو. قرآن میں 3 جگہ جو ہے جمیل، صبر کے ساتھ جمیل کا لفظ آیا ہے، حجر کے ساتھ جمیل کا لفظ آیا ہے اور صفح کے ساتھ جمیل کا لفظ آیا ہے. فاصفح الصفح الجمیل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ فاصفح الصفح الجمیل، ان مشرکوں کو معاف کر دیجئے. لیکن معاف کرنا کیسا؟ صفح جمیل. صفح کہتے ہیں درگزر کرنا، معاف کرنا. تو ایسا معاف کرنا، صفح جمیل کہتے ہیں ایسا معاف کرنا جس کے ساتھ عیب کو گنانا نہ ہو. عیب گنا کر معاف کرنا یہ کوئی خاص معاف کرنا نہیں ہے. کسی نے ہمارے اوپر زیادتی کر دیا، وہ معافی مانگنے کے لیے آیا تو ہم کہہ رہے ہیں تو نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، پورا گنایا اس کو، غصہ نکالا تھوڑا، پھر کہا چل ٹھیک ہے معاف ہے. یہ معاف کرنا خاص نہیں ہے. معاف کرنا یہ صفح جمیل کہ ایسا معاف کرو کہ اس کا کوئی عیب اس کو مت گناؤ، پرانے واقعات اس کو مت یاد دلاؤ. یہ ہے صفح جمیل. اور حجر جمیل، فہجرہم حجرا جمیلا، آپ ان کو چھوڑ دیجئے. حجر جمیل اچھے طریقے سے چھوڑنا، اس کا مطلب ہے اچھے طریقے سے چھوڑنا، بغیر تکلیف پہنچائے ان کو چھوڑ دو. جب آپ کو ان پر فتح مکہ کے بعد قابو مل گیا، اب ان کو ایک کوڑا بھی مت مارو، تھوڑی بھی تکلیف مت پہنچاؤ، ویسے ہی چھوڑ دو. یہ ہے حجر جمیل. اور تیسرا ہے صبر جمیل. یہاں فصبر جمیل، صبر جمیل کہتے ہیں ایسا صبر جس میں مخلوق سے کوئی شکایت نہ ہو. اب حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر دیکھ لیں. بیٹوں کو انہوں نے کچھ صرف اتنا کہا ہے بل سولت لکم انفسکم امرا، تمہارے نفسوں نے ایک معاملے کو گھڑ لیا ہے، تمہارے نفسوں نے ایک معاملے کو مزین بنا کر پیش کیا ہے. بس اس کے علاوہ انہوں نے بیٹوں کو کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی، بیٹوں کو برا بھلا نہیں کہا، بیٹوں کو گھر سے نہیں نکالا. دیکھیں بعد میں خود بخود اصلاح ہو گئی. یہ ماں باپ کے لیے کتنا بڑا سبق ہے. اس میں چھوٹی چھوٹی بات پر باپ غصے ہوتا ہے اور گھر سے نکالنے کی دھمکی دے دیتا ہے. ماں باپ گھر سے نکال دیتے ہیں. کچھ گناہوں پر کتنا برا سلوک کیا جاتا ہے اولاد کے ساتھ. لیکن نہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا. نہ ڈانٹ ڈپٹ کی ہے، نہ مارا ہے. مار بھی سکتے تھے، اولاد ہے وہ، مار بھی سکتے تھے، ڈانٹ ڈپٹ بھی کر سکتے تھے، گھر سے نکال سکتے تھے. کچھ بھی نہیں کیا. صبر جمیل، مخلوق سے کوئی شکایت نہیں، مخلوق کے سامنے کوئی شکوہ نہیں، زبان سے کوئی الفاظ نہیں. جو بھی کہنا ہے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں شکایت کروں گا اپنے درد اور غم کی صرف اللہ سے. اللہ کو سناؤں گا جو بھی سنانا ہے، اللہ سے کہوں گا جو بھی کہنا ہے، تم سے مجھے کوئی شکایت نہیں. یہ ہے صبر جمیل. بہت بڑی چیز ہے صبر نصیب ہو جائے تو قرآن میں کتنے اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے ہیں اس پر. صبر پر اللہ تعالیٰ کی خاص مدد اس پر اترتی ہے.
خاص بندوں میں انسان شامل ہو جاتا ہے صبر کی وجہ سے. تو فرمایا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ ہی مددگار ہے اس پر جو تم بیان کر رہے ہو. دو چیزیں ہیں مصیبت سے نکلنے کے لیے، دو اعمال یہاں پر بتائے گئے، ایک تو صبر ہے اور دوسرے اللہ سے مدد مانگنا. ایک تو صبر کرو، جو بھی حالات پیش آئے، جیسی بھی مصیبت پیش آئے، کوئی بھی ٹینشن ہو، اس میں پہلا کام صبر، اچھا صبر، کسی سے کوئی شکایت نہیں. لوگوں کے سامنے جا کر ہر ایک جو بھی سامنے آیا اس کے سامنے اپنا دکھڑا سنا رہے، اپنا درد سنا رہے، اپنی مصیبت بیان کر رہے، یہ کیا بات ہے؟ ہاں خاص لوگوں کے سامنے کبھی تذکرہ ہو گیا تو الگ بات ہے، لیکن ہر ایک کے سامنے بس مجھ پر یہ مصیبت ہے، یہ مصیبت ہے، یہ گویا اللہ کی شکایت کرنا ہے. تو جو بھی مصیبت پیش آئے، بیماری پیش آئے، حالات پیش آئے، تو صبر جمیل، مخلوق سے کوئی شکایت نہیں، مخلوق کے سامنے کوئی اس کو بیان کرنا نہیں، صبر جمیل. دوسرے واللہ المستعان، استعانت اور مدد صرف اللہ سے. یہ دو چیزیں جو وہ حالات میں مصیبتوں میں دو چیزوں کو تھام لے، ایک تو پورا پکا صبر کرے، اچھا صبر کرے، اور اللہ سے مدد مانگے، تو اللہ تعالیٰ بہت جلدی راہیں کھول دیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربی العلی العلی الوہاب.